میں اکثر سوچتا ہوں کہ ہمارے معاشرے کے بیشتر افراد کمزور ارادوں کے مالک ہیں۔ اس سلسلے میں اگر ہم ان لوگوں کا جائزہ لینا شروع کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ریت کے گھروندوں کی مانند لوگوں کے ارادے بنتے اور ٹوٹتے رہتے ہیں۔ اکثر لوگوں میں سنجیدگی اور مستقل مزاجی کا فقدان ہے۔ وہ کچھ اچھا، نیا اور منفرد سوچتے ہیں اور پھر اس پر عمل کا ارادہ بھی کرتے ہیں، مگر جب ارادوں پر عمل پیرا ہونے کا مرحلہ آتا ہے تو یہ لوگ اپنے ارادوں کے ساتھ ہی کمزور پڑ جاتے ہیں، ارادوں کو پورا نہیں کر پاتے۔ جذبات کے گھوڑے پر سوار ایسے افراد کے عزائم، ارادے اور سوچیں کبھی مکمل نہیں ہوتے۔ ہر طرح کے ارادے اور عزائم ادھورے ہی رہ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم میں سے کسی نے سوچا اور ارادہ کیا کہ وہ رات کو جلدی سوئے گا اور صبح کو جلدی بیدار ہونا ہے، مگر یہ منصوبہ صرف سوچ اور ارادے تک ہی محدود رہا، اس پر عمل درآمد نہ ہو سکا۔ جلدی اٹھنے کے لیے جو الارم لگایا تھا وہ بھی بار بار بجا، مگر یہ صاحب کمزور ارادے کے باعث جلدی نہ اٹھ پائے۔ ایک صاحب نے ارادہ کیا کہ وہ اپنے کاموں کو ترتیب میں لائیں گے۔ انہوں نے ایک فہرست بنائی اور ان کاموں کو ترتیب کے مطابق سر انجام دینے کا ارادہ بھی کیا۔ انہوں نے خود سے طے کر لیا کہ ضروری اور ہنگامی نوعیت کے کام پہلے کرنے ہیں اور باقی کام بعد میں کرنے کا ارادہ باندھا۔ آپ ہنسیں گے کہ کاموں کی فہرست جیب میں ہی رہی اور وہ صاحب اپنے کمزور قوت ارادی کے سبب کچھ بھی مکمل نہ کر پائے۔ ہمارے ایک اور قریبی دوست نے ارادہ کیا اور خود سے وعدہ کیا کہ وہ آئندہ کوئی سافٹ ڈرنک نہیں پئیں گے اور چینی سے بھی پرہیز کریں گے، ساتھ یہ بھی کہ وہ میٹھی اشیاء کے قریب نہیں جائیں گے۔ اپنے اس ارادے میں وہ ایک ہفتے تک تو کامیاب رہے، مگر اب وہ اپنے اس ارادے کو بھول چکے ہیں۔ ان دنوں ان کا وزن بھی خاصا بڑھ گیا ہے اور اس بات کا روشن امکان ہے کہ ان کا وزن مزید بڑھے گا۔ ہمارے قریبی عزیز قریشی بھائی گزشتہ دنوں ہمیں ایک شادی کی تقریب میں بتانے لگے کہ وہ ہر روز اپنی اہلیہ سے وعدہ کرتے ہیں کہ وہ آئندہ چاول نہیں کھائیں گے۔ وہ مضبوط ارادے کے بعد دفتر جاتے ہیں اور جب کبھی ان کے سامنے پلاؤ یا بریانی کی پلیٹ آتی ہے وہ اپنے ارادے میں کمزور پڑ جاتے ہیں، چاولوں پر ہاتھ صاف کرنے بیٹھ جاتے ہیں۔ ہمارے ایک پڑوسی بتا رہے تھے کہ وہ روزانہ ارادہ کرتے ہیں کہ وہ 5 نمازیں مقررہ وقت پر مسجد میں ادا کریں گے، مگر روزانہ 1 یا 2 نمازیں رہ جاتی ہیں۔ اس حوالے سے ضرورت ہے کہ ہم اپنی تربیت اس انداز کی کریں کہ ہم اپنے ارادوں پر عمل پیرا ہو سکیں۔ اول تو ہم مسلسل اور تھوڑے عمل سے کسی بھی کام کا آغاز کریں۔ دوم یہ کہ خود کو عادی بنائیں کہ جو ارادہ کریں اس پر عمل کی ہر ممکن کوشش کریں۔ سویم یہ کہ اس سلسلے میں خود پر کوئی جرمانہ یا سزا بھی رکھیں کہ فلاں ارادے پر عمل نہ ہوا یا ادھورا چھوڑ دیا تو اس پر یہ جرمانہ یا پھر یہ سزا۔ چہارم صورت یہ بھی ہے کہ جس اچھے اور فائدے مند کام کا ارادہ کریں تو اس کے لیے خود کو ترغیب دیتے رہیں اور شوق کو بھی بڑھاوا دیتے رہیں۔ پنجم یہ کہ اس کام کے نمبر بھی مخصوص کر لیں اور جب یہ کام مکمل ہو جائے یا اس پر مستقل عمل جاری رہے تو کامیابی کے نمبر خود کو دینا نہ بھولیے۔ امید ہے اس طریقے پر عمل کرنے سے ہم اپنے ارادوں کی تکمیل کے راستے پر گامزن رہ سکیں گے۔ تحریر خواجہ مظہر صدیقی، کالم نگار نوائے وقت ملتان، آواز خالد سید۔